متفقن علیہ حدیث ہے کہ جو عورت یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے خامند کے سلسلے میں بیوی 4 مہینہ 10 دن کرے گی۔ سوگ تو ظاہر 3 دن کے بعد نہیں ہو سکتا، ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے اوپر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم صحابہ کرام کو پوری زندگی ہرا رہا ہے، حدیث بیان کرتے ہوئے رو پڑتے تھے، بلکہ آپ کے وہ جو بعض اہل حدیث حضرات ہیں وہ 12 ربیع الاول کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے بعض کا ایک میسج بھی چلا دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، ہر جگہ کوہرام مچا ہوا تھا، وہ ایک جعلی سا بنایا ہوا ہے اور یہ لوگ میلاد منا رہے ہیں، یہ تو غم کا دن ہے۔ تو وہ ان الزامی بات کے طور پہ کر رہے ہیں، حالانکہ 12 ربیع الاول تو وفات ثابت نہیں، میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں۔ تو غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری میں جو قتل حمزہ والا چیپٹر ہے نا، اس میں آپ دیکھیں واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے پوچھا، واشی کہ یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، فرمایا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے؟ پوری زندگی آپ نے اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا، حالانکہ چچا کو شہید ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ نہیں دیا کہ بھی سوگ تو جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، آپ 5 سال پرانے چچا کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے تو بلکہ اپنا جو آخری خطبات میں سے خطبہ شہدائے احد کے اوپر ہی جنازہ پڑھ کے دیا تھا، اپنے چچا کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ جنازہ بھی پڑھا اور کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، تم بھی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہوئے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، اس میں میں نے یہ حدیث اور اس پہ اہل حدیث علماء کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ غم حمزہ ابن عبد المطلب ختم نہیں ہوا، آپ کو رہا، اور غم حسین تو ایسا غم ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو تھا اور وفات کے بعد بھی۔ زندگی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے، میں نے اپنے یہ ریسرچ پیپر جو ہے کربلا والا، اس کے اندر وہ ڈالی ہوئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمناک کیا؟ فرمایا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر رہی ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میں پھر غمگین ہو گیا۔ اس طریقے سے مسند احمد میں موجود ہے حدیث کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے، اس دوران نینوا کے مقام کے اوپر آپ نے اپنے ساتھی کو کہا، الفاظ ہیں اس میں، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ ابو عبداللہ کنیت تھی حضرت حسین علیہ السلام کی۔ تو ساتھی کہہ رہی ہے آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی۔ پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی آگے سے جو میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا، یہ مسند احمد کی حدیث پوری ہی ہوا ہے۔ وفات یعنی کہ بعد کیا 50 سال کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا ہے 10 محرم 61 ہجری کے اندر، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں، مسند احمد میں یہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ ابن عباس کے شاگردوں نے اس خواب کو نقل کیا، شیخ زبیر لزئی صاحب، شیخ شعیب ارنود دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، جسم کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں میں یعنی کانپ اٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کروں کربلا میں۔ یہ ایک تمثیل دکھائی گئی تھی، یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں موجود تھے، اس طرح کی ایون ہم جتنے دوست یاروں کو خواب میں دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آج میرے خواب میں آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت اٹھا
وہ دن اور تاریخ میں نے نوٹ کر لی، بعد میں پتا چلا اسی دن 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں کے سمیت 72 کے قریب وہ بنتے ہیں ٹوٹل، شہید کر دیا گیا، جن میں سے 18 اہل بیت تھے اور باقی دوسرے لوگ۔ تو یہ غم حسین تو جاری ہے جی۔ اب یہ حدیث آپ دیکھ لیں تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ہے، اور آپ کو میں بتاؤں یہ وہ حدیث ہے جس کو نقل کر کے ایون اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے جو ان کی کتاب اپنی وہ تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھ کے کہا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی غمگین ہے، اور اس پوری کتاب میں اسماعیل دہلوی لفظ ہی لکھتا ہے یزید پلید۔ یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کی وجہ سے آج اہل حدیث کسی اور طرف چل پڑے ہیں، اسماعیل دہلوی صاحب تو لفظ ہی استعمال کرتے ہیں یزید پلید، یزید پلید، پلید کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں کرتے۔ اسی کتاب کے اندر تقویۃ الایمان تو ان کے سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے نا، وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے، تقویۃ الایمان اور تذکیر الاخوان۔ تو یہ مطلب ان لوگوں نے خام خواہ اس کو، باقی یہ جو کچھ آج کل تماشا ہو رہا ہے نا، اور وہ کلپ چڑھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ جی 10 محرم کو ضرور شادی کریں، یہ کریں وہ کریں، ان کے لیے تو میں الزامی جو آپ پھکی کے طور پہ پہلے بھی بات کی، میں دوبارہ کرتا ہوں، ان کو کہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ 22 رجب کو بھی آپ شادی کریں، تو کہیں گے نہیں 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 22 رجب کے کنڈے نہیں ان کو ہضم ہو رہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ سب کچھ ہی غلط ہے، لیکن ادھر یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں شیعہ۔ تو سر اگر شیعہ خوشی منا لیتے ہیں حضرت معاویہ کے وفات کے اوپر، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو نہ محرم سے کوئی لینا دینا ہے، نہ آپ کو رجب سے، آپ تو ان دونوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں، منانے دیں ان کو، آپ کیا کہہ لیتے ہیں؟ اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ 10 محرم کو خوشی کی ایکٹیویٹیز کریں، تو سر پھر آپ یہ بھی کہیں کہ 22 رجب کو بھی کریں۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا، ایک یہ مینٹیلٹی ہے، ایک پارشل ناسبیت پائی جاتی ہے ان لوگوں کے اندر، ظالم ہیں یہ لوگ، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور غم حسین کو ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی میرا سچ پیپر